آج یوم الفرقان کے دن غزوہ بدر 17 رمضان ہوا. اس بات پہ آپ سامنے کو شکر کرنی ہے. خالق کائنات نے سورہ آل عمران میں اس آیت مقدسہ کو ذکر کیا اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل سامان تھے تو اللہ کرو شکر گزار شکریہ کرنے والے میں مسلمانوں کی افرادی حد کم تھی اور سامان جنگ نہ ہونے کے بعد تھا جبکہ کفار تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے اور ان کی جنگی قوت بھی بہت مضبوط تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتار کر مسلمانوں کی مدد. کتنے فرشتے آئے تھے؟ ایک آیت مقدسہ میں آیا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، پھر رب تعالیٰ نے 3000 فرشتے آئے، پھر رب تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی. اب یہاں امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فرشتہ ایک ہی کافی تھا. ایک ہی فرشتہ اگر پر مارتا تو کافروں کا ذرہ بھی باقی نہ بچتا، لیکن یہ سارے فرشتے رب تعالیٰ نے میرے رب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے لیے اتارے تھے. غزوہ بدر کوئی عام مقام نہیں تھا. غزوہ بدر اس کو الکبرا، بدر الکبرا یعنی بڑا معرکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کہا جاتا ہے. 17 رمضان مبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کی قبیلہ قریش اور دیگر درمیان میں مدینہ منورہ جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا. اس غزوہ بدر کہتے ہیں یہ بدر کنویں پر واقعہ جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی. مقام کنواں بدر کے قریب ہے. 70 میل 110 کلومیٹر مدینہ کے جنوب مغرب میں یہ واقعہ ہے. مسلمانوں کا یہ فیصلہ کن لڑائی تھی. اس میں مدینہ منورہ کے مسلمان تھے اور قریش مکہ تھے. میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پلار تھے، حضرت ابو بکر تھے، عمر بن خطاب تھے، حمزہ بن عبد المطلب تھے، علی بن ابی طالب تھے اور حضرت ابو تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، امیہ بن خلف تھا، ہندہ بنت عتبہ. طاقت کیا تھی ان کی؟ پاور کیا؟ مسلمانوں کے پاس 313 پیدل فوج تھی اور سوار فوج گھوڑے اور 170 اونٹ. نقصان ہوا تھا. مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے اور کفار کے 70 مارے گئے اور 70 ہی ہوئے تھے. بدر کی مہم کا نقشہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلائی. میرے رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی. مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا. آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا، یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے ان کی جانثاری کا عالم تو دنیا جانتی ہے. ہر چیز قربان کر کے میرے رب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں نشان ہو گئے. جیسے ہی آپ نے دوبارہ تو انصار میں سے، یعنی جو مدینہ منورہ میں پہلے رہتے تھے، انصار مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور انصار نے صحابہ کرام کی مہاجرین کی بے شمار مددیں کی.
اس لیے آپ کا نام ہی انصار رکھا گیا۔ کیا فرمایا؟ انصار میں ساتھ بن عبادہ نے عرض کیا غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے آپ لائے ہیں وہ ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف مرضی ہو تشریف لے جائیے، قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو